हेलो लिसनर, अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लफ्ज़ों का सफ़र, कहानी मोहब्बत दिल पर दस्तक, एपिसोड 56। कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लग रही है। चलिए आगे सुनते हैं। ज़रूरत है स्टूपिड गर्ल, जिंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि अपने इर्द गिर्द भी खबर रखी जाए। इंसान बहुत ही मुमकिनाना परेशानियों से बच जाता है। वे नागवारी से कह रहा था। इन सब मुसीबतों का मतलब पूछ सकती हूँ मैं? वह बामुश्किल जब्त कर पाई थी। मतलब तो अब तक तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए था, मुईद ने परेशानी पर बल डालते हुए कहा। तो वह किताब बिस्तर पर पटकती उठ खड़ी हुई। अगर तुम सिर्फ तंजर के तीर बरसाने आए थे तो ये काम बहुत अच्छे तरीके से हो चुका, मगर मैं मजीद फजूल बातें सुनना नहीं चाहती। वे चीख गई थी। मगर इसके बरक्स वे बहुत रसायन से बोला। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि एक बार फिर तुम्हारे लिए एक प्रपोजल जेरे गौर है। और जूही को वाकई एक झटका सा लगा था। वो तो जैसे जिंदगी के इस रुख पर सोचना ही छोड़ चुकी थी। इसने बेयकीनी से मोहित को देखा था। मैं इस कदर बेहिस नहीं हूँ कि तुम्हारे मुतालिक इतना कुछ जानने के बावजूद तुम्हें अंधेरे में रखकर तुम्हारी जिंदगी का फैसला होते देखता रहूं। मैं चाहता हूँ कि अब तुम उमर से बात करो। वह बेतासुर से अंदाज में कह रहा था। क्या बात? जूही को अपना हलक खुश्क होता महसूस हुआ था। अब तो वह दोबारा जा चुका था। जल्दी या बदेर इसके पेपर्स भी मिल जाएंगे। इसके घर वाले आकर मंगनी की रस्म तो अदा कर सकते हैं ना? अपनी बात के जवाब में उसे यूं ही गुमसुम खड़ा देखकर वह झुंझला सा गया। मैं तुमसे कह रहा हूँ जूही, वे किसी ख्वाब की गिरफ्त से आजाद हुई थी। हाँ, बहरी नहीं हूं मैं, सुन लिया है सब कुछ। तो ये मिस्टर मोहित हसन के अब ये सब आपका काम नहीं और ना ही आपका मसला है, और मैं इसे अपने तरीके से हैंडल करूंगी। वह अपने लफ्जों पर जोर देकर बोली तो इसके लब व लहजे से अंदाजा हो रहा था कि वह इब्तदाई झटके से संभल चुकी थी। मुईद ने इस्तहाजी अंदाज में कहा। सोच लो अच्छी तरह, इसके बाद मेरे पास आओगी तो मैं शायद तुम्हारी कोई मदद न कर सकूं। हाँ, मदद? तंजर बोली थी। तुम शायद नहीं बल्कि यकीनन मेरी कोई मदद नहीं करोगे। ये तुम्हारी पुरानी आदत है। एंड इज इट? मोहित हसन, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरी जिंदगी का ये फैसला सिर्फ और सिर्फ अपनी मदद ही से करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम कहो तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम कहो तो मैं अच्छी तरह से इस मामले को रुकवा सकता हूँ, लेकिन अगर मामला मेरे हाथ से निकल गया तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। मोहित के लब व लहजे में अब भी कोई तासीर नहीं था। जूही ने तंजरिया नजरों से उसे देखा था। वजह पूछी? वजह पूछ सकती हूँ इस कदर मेहरबानी की? शट अप जूही, मैं सिर्फ तुम्हारी परेशानी के ख्याल से कह रहा था। अब की बार वह गुस्सा आ गया था। उसे अपनी तोक़ा के मुताबिक चिढ़ता देखकर जूही को एक गोरा सुकून का एहसास हुआ था। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ओके? दफ्तर मुअतादिल अंदाज में कहते हुए मुईद ने शाने झटके। अब ये तुम्हारा और दूसरे बहुत जल्द अब ये तुम्हारा और दर्द सर है। बहुत जल्द तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि मेरी इस मेहरबानी की वजह क्या थी, मगर तब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगी। तुम्हारा कुछ ना करना ही मेरे लिए किसी मेहरबानी से कम नहीं होगा। वे लगी लिपटी रखे बगैर बोली तो अंदाजन उकताहट अमेज था। मोहित ने भी मजीद कुछ नहीं कहा और वापस पलट गया। वे गहरी सांस भरती बिस्तर पर बैठ गई। यकलखती रगों में थकान टेरे डालने लगी थी। कितने जतन किए थे इसने खुद को जोड़ने के, माजी को भुलाने के, और एक शख्स, खुदाया क्या ये जरूरी है कि हर बुरी खबर मुझे इसी शख्स के हवाले से मिले? उमर काजमी, क्या करूं मैं? किस तरह अपने ख्वाबों के सोख्त व बर्बाद महल पर नई खुशियों की बुनियाद रखूं कि तुमने तो मुझे इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि मैं अब किसी और से मोहब्बत पर यकीन कर सकूं। मैं नहीं मानती कि तुम मजबूर थे उमर। मुझे तुम्हारी मजबूरी से क्या वास्ता? मुझे तो सिर्फ अपने दिल से मतलब है, जो तुमने इस कदर बेदर्दी से तोड़ा है कि अब मैं चाहते हुए भी उसे समेट नहीं पा रही हूँ, जोड़ नहीं पा रही। और अगर जोड़ भी लूंगी तो क्या? इसमें बड़ी बेयकीनी और बेएतबारी की लकीरें ताउम्र मुझे अपनी बेकदरी और बेतौकीरी का एहसास दिलाएंगी। मैं मुकाबिल को दामन में और मोहब्बत का बेसाख्ता सा एहसास कैसे दे पाऊंगी?
اور یہ ایک شخص معید حسن، یہ کبھی بھی مجھے میرا ماضی بھولنے نہیں دے گا. یہ میری ہر راہ میں میرے ماضی کی سائن بورڈ کی صورت آکھڑا ہوتا ہے، جس سے میں چاہوں بھی تو قطرہ نہیں سکتی، اور نہ ہی یہ شخص کبھی مجھے میرے ماضی سے نکلنے دے گا. آج کتنے ہی دنوں کے بعد وہ پھر سے ایک قیامت کے حصار میں تھی. دل کا ہر زخم پھر سے اڑھنے کو بےتاب تھا، اور وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں نڈھال ہوئی جا رہی. شام تک نہ صرف انس اور نگی بلکہ صبا اور نوفل بھی آ چکے تھے. پورا گھر ایک محسوس کن خوشی کی زد میں تھا. یاروں کی شکل دکھائی نہیں دیتی. عماد پر شکوہ انداز میں کہتے ہوئے انس سے گلے ملا تھا. اسے ابھی ہنگامی حالات میں مریم پھپھو کے ساتھ بلایا گیا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی انس کے واپسی پر نہ ملنے کی وجہ سے خفا ہو رہا تھا. پرسوں تو آیا ہوں یار، اور پھر اتنے خوبصورت دن گزار کر آنے کے بعد تمہاری صورت دیکھنا کوئی اتنا خاص خوشگوار عمل نہیں تھا. سو انس اس کے شانے پر بازو دراز کیے کہہ رہا تھا، مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے یہ عماد کا مقابل کے شانے کی خبر لے گیا. تمہیں کیا ہوا ہے صبا؟ چچا جان نے اب گفتگو نوفل کی گفتگو کا تسلسل مریم پھپھو کی آواز پر یکلک ٹوٹا تھا. کیوں؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ جواباً ہلکی سی ہنسی کے ساتھ پوچھ رہی تھی. ذرا بھی فریش نہیں لگ رہی. یہ سب آپ کی محبت ہے پھپھو. چاہے میں پھول کر گیا بھی گپا بھی بن جاؤں گی تو امی کی طرح آپ کو کمزور ہی لگوں گی. وہ یوں ہلکے پھلکے انداز میں کہہ رہی تھی. نوفل نے غیر محسوس کن انداز میں پہلو بدلتے ہوئے ایک اچتی مگر گہری نظر اس پر ڈالی تھی. ریشمی دھاگے کی کڑھائی سے سجے اولین گرین لباس میں مبلوس ہلکی سی جویلری پہنے، میک اپ کے نام پر صرف لپسٹک لگائے ہوئے کہیں سے بھی نئی دلہن نہیں لگ رہی تھی. اور اس کے برعکس نگی کے لب و لہجے کی کھنک اور بے بات ہنسی سماعتوں کو تر و تازگی کا احساس دلا رہی تھی. خوش رنگوں سے سجی وہ زندگی کا سچا نشان لگ رہی تھی. نوفل نے اپنے انداز سے ایک عجیب سی تپش امیز احساس کو انڈیلتے ہوئے پایا تھا. چچی جان اور تائی جان نے رات کھانے پر شان اداسی دعوت کو اہتمام کر ڈالا تھا. بڑی مامی، سنا ہے کہ اس بدمست ہاتھی کو قابو کرنے کی بھی سوچ لی ہے آپ نے؟ عماد نے اپنی پلیٹ میں پلاؤ نکالتے ہوئے معید پر ایک ٹک کیا تھا، جبکہ میں فقط مسکرا کر چپ ہو رہا تھا. کیا بے نیازی ہے؟ اس کا تو وہ حساب ہے کہ یا نیاز عشق ہے سادہ بتا دیا، ہم اس کے ہو گئے ہمیں جس کا بنا دیا. معید کی بے نیازی پر انس نے جملہ کسا تھا. یہ ہوتی ہے فرما برداری، مریم پھپھو نے فوراً کہا تھا. مجھے بھی آزما کر دیکھ لیں، ایسی چپ چاپ 3 شادیاں کروا سکتا ہوں. مجھ سا فرما بردار کہاں پائیں گی؟ عماد نے ڈھٹائی سے کہا تو سب ہنسنے لگے. اب بتا ہی دے بڑی مامی، کس بیچاری کو دفتن سنانے کا ارادہ ہے؟ عماد نے اصرار کیا تو صبا کنکیو سے نگی کے ساتھ گفتگو زوہی کو دیکھنے کے بعد معید کو دیکھنے لگی، جو بہت سنجیدگی سے کھانا کھانے میں مصروف تھا. صبا کو عجیب سا اضطراب گھیرنے لگا. لو، میں بھلا چھپا تھوڑی رہی ہوں. اسی دن کا انتظار کر رہی تھی کہ سب مل کر بیٹھیں گے اور میں یہ خوشخبری سناؤں گی. تائی جان مسکرا رہی تھی. تو پھر بتا دینا امی، کون ہماری بھابھی بن رہی ہے؟ حمزہ نے بےتابی سے پوچھا تو وہ بے ساختہ ہنس دی. ارے یہی اپنی زوہی، اور کون؟ کھانے کی ٹیبل پر لخت بھر کو ساختاری ہوا اور اس کی کے بعد فوراً یہ خوشی بھر 2-4 نعرے اور چھیڑخانی. مگر زوہی کو لگنے والا شدید جھٹکا اور چہرے پر خود بے یقینی اور زردی فقط صبا ہی محسوس کر پائی تھی. ایک جھٹکے سے وہ کرسی چھوڑ کر اٹھی اور سب ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے. کیا قیامت تھی تیری نگاہیں معزز ساز، خود ہی حیران ہوں کیا کیا میں نکھر آئی ہوں. دھیرے دھیرے ہی سہی، صرف تمہاری خاطر اپنے پائیدار کے زینے سے اتر آئی ہوں. اپنی طرف سے اس نے یوں کھانا چھوڑ کر بدتمیزی سے اٹھ جانے کو غصے اور ناراضگی کے اظہار کے طور پر واضح کیا تھا، مگر کسی نے بھی اس کی اس حرکت کو حیا سے آگے کے معنی نہیں دیے تھے. لیکن صبا تو اس کی ہر ادا سے واقف تھی اور بہت حد تک اس کے خیالات سے بھی.
سو وہ سب سے پہلے کھانے سے فارغ ہو کر اڑ گئی تھی۔ اسے بستر کے کنارے پر ٹکے آنسو بہاتے دیکھ کر صبا نے اس کے پاس بیٹھ کر بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ یہ سب غیر متوقع تو نہیں ہے زوئی، میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ… وہ نرمی سے کہنے لگی تھی کہ غم و غصے میں کھڑی اس کی بات کاٹ کر ترش روئی سے بولی، اور میں نے بھی ایک بار نہیں 10 بار کہا تھا کہ مجھے اس شخص سے شادی نہیں کرنی ہے، پھر بھی یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ سب کی نظروں میں ایک بہترین فیصلہ ہے، صبا نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ تو اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ زندگی سب کو نہیں مجھے گزارنی ہے، اور مجھے سے کسی نے نہیں پوچھنا۔ تلخی سے کہتے ہوئے اس کی آواز رند گئی تھی۔ کیا چچی جان نے تم سے بات نہیں کی تھی؟ صبا نے حیرت سے پوچھا۔ ان کی تو لوٹری نکل آئی ہوگی، انہیں تو پہلے ہی اپنے لاڈلے کے آگے کچھ اور سوجا ہی نہیں دیتا۔ اس کا اندازہ گفتگو اور لب و لہجہ صبا کو پریشان کرنے۔ اس سے پہلے بھی وہ موعد سے بیزاری اور اکتاہٹ کا اظہار کرتی تھی، مگر اس کے لب و لہجے سے یہ گستاخی اور بدتمیزی کبھی نہیں جھلکی تھی جو اس خبر کو سننے کے بعد اس کے انداز میں درائی۔ چلو دفع کرو اس بتانے نہ بتانے کو، لیکن یہ کچھ ایسے غلط اور ناگوار فیصلہ نہیں تو نہیں کہ اس پر خوش نہ ہوا جائے، صبا نے مسکرا کر مصلحانہ انداز میں کہا، مگر وہ مدھم پڑنے کی بجائے اور بھڑک اٹھی۔ میرے لیے یہ فیصلہ سولی پر چڑھنے کے برابر ہے، سمجھی تم؟ صبا حیران رہ گئی۔ زوئی کے لب لہجے اور انداز الفاظ میں صرف انکار ہی تو نہیں تھا، مگر کیوں زوئی اتنی بیزاری؟ بیزاری نہیں، نفرت کہو، نفرت ہے مجھے معید حسن سے۔ جو الفاظ کہتے ہوئے صبا جھجک گئی تھی، زوئی بہت بہادری سے بیان کر گئی تھی۔ صبا چکرا اٹھی۔ میر ہاؤس جیسے محبتوں کے وسیع سمندر میں یہ نفرت کے سوتے کہاں سے پھوٹ پڑے؟ یا خدا، اس نفرت کے پیچھے کوئی حقیقت نہ ہو؟ اس نے سہمے ہوئے دل کے ساتھ سوچا تھا۔ بے وقوف مت بنو زوئی، ذرا سی باتوں کو لے کر پہاڑ بنا دینا تو تمہاری عادت ہے۔ صبا نے اسے اپنائیت سے گھر گھڑکتے ہوئے یوں ظاہر کیا جیسے اس کی بات کو سنجیدگی سے لیا ہی نہ ہو، مگر وہ دوپٹے سے رگڑ کر چہرہ خشک کرتے ہوئے اٹل لہجے میں بولی، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا صبا، اور اب بھی کہہ رہی ہوں کہ معید حسن اگر دنیا کا آخری شخص بھی ہوا تو میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ مگر کیوں زوئی، ایسی کیا برائی ہے ان میں؟ صبا کو بھی غصہ آ گیا تھا، جواباً وہ اطمینان سے بولی، کسی سے نفرت کرنے کے لیے جواز کا ہونا لازمی بات نہیں۔ تمہارے لیے یہی کافی ہونا چاہیے کہ میں جس شخص سے نفرت کرتی ہوں اس سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ اس کا جواب واضح اور اٹل تھا۔ صبا اپنی جگہ پر سن سی رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس گھر میں رہنے والا کوئی ممکن اسی گھر کی ممکن اور وہ بھی معید حسن جیسے انسان سے اس قدر نفرت کر سکتا ہے۔ میں نہیں مانتی زوئی، ہر رد عمل کا کوئی نہ کوئی عمل ضرور ہوتا ہے۔ تمہارا ان سے بیزار ہونا یا چڑنا تو میں مان ہی نہیں لیتی، مگر اتنی محبتوں کے درمیان رہ کر تم نے یہ نفرت کا طور کیسے سیکھ لیا زوئی؟ میرے دکھ کے حصار میں گھری دل گرفتگی سے کہہ رہی تھی۔ یہ اسی شخص کی کرامت ہے جس نے اس گھر کے ممکنوں کو اپنی مٹھی میں کیا ہوا ہے۔ ہر کوئی اس سے آگے کچھ اور سوچنے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ اس کی اصلیت میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ تلخی سے بولی تو صبا کا دل چاہا ایک زوردار تھپڑ مار کر اس کے حواس ٹھکانے پر لے آئے۔ بمشکل ضبط کرتے ہوئے اس نے غصے سے پوچھا، کیسی اصلیت؟ یہی جو فرما برداری اور بننے اچھے بچے کا سا امیج بنا رکھا ہے اس نے، دل میں کچھ اور منہ پر کچھ اور۔ وہ سخت حیران تھی، مگر اس کی گفتگو نے صبا کو کوئی سرا ہاتھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ تب اٹھی،